قمر چیمہ صاحب ان سے جانیں گے کہ کیا یہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں انڈیا، اس کے اندر کوئی جان ہے کہ ہم تو صرف پاکستان کے اندر ان کے مطابق جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے گئے تھے، ہم نے تو جنگ کا ہمارا تو مقصد نہیں تھا۔ ناظرین، جے شنکر انڈین فارن منسٹر کا بیان سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. یہ جو جے شنکر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انفارم کیا تھا کہ ہم تو بس یہ کچھ ٹھکانے ہیں دہشت گردوں کے، ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو ہمارا پاکستان آرمی کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، پاکستان کی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، لیکن پاکستان کی حکومت نے جو ہماری بات نہیں مانی اور ہمارے ساتھ انہوں نے لڑائی شروع کر دی۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، مجھے ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنل قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتائیے گا، ریسنٹ جو دنیا کی تاریخ ہے وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جی ایک ملک دوسرے ملک کو یہ کہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ کے فرض کریں ہم یہ کل سمجھتے ہیں کہ دہلی کے اندر، بامبے کے اندر، کلکتہ میں جو آر ایس ایس کے کوارٹرز ہیں، ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کے دفاتر ہیں، ہماری نظر میں ایک فیشسٹ رژیم ہے، ہٹلر کی فالوور ہے، اور ہم چونکہ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں تو جو ہم پرائم منسٹر مودی کو یا ان کے فارن منسٹر کو میسج کریں کہ ہم یہاں پہ تھوڑا سا نا ہلکا پھلکا حملے کرنا چاہ رہے ہیں، تو مہربانی کر کے نا آپ ذرا سائڈ پہ رہیں، ہم یہ حملے کر کے واپس آ جائیں گے، آپ نے ہمیں کچھ نہیں کہنا۔ کوئی مثال اس طرح کی ملتی ہے؟ جے شنکر پڑھا لکھا، سنا ہے کہ ویل ریڈ ہے، کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، مطلب یہ کون سی کتاب سے یہ سبق انہوں نے پڑھا ہے جو یہ سبق ہمیں پڑھانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں؟ چیمہ صاحب جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بولتے ہیں ایک اسٹریٹجک ایروگینس ہے انڈیا کے اپریٹس کے اندر، جو ان کی خاص طور پہ پولیٹیکل سطح پہ نظر آتی ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ میں نظر آتی تھی، اور وہ پھر ان کے میڈیا کے ذریعے ٹرانسلیٹ ہو کے ان کی عوام تک پہنچی۔ یہ ایروگینس ہے کہ جناب امریکہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارے اور پھر ویسٹ ہمارے ساتھ ہے، ہماری بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی بڑی کامیاب ہے، ہم دنیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز یعنی کوڈ، I2U2 کے ہم حصہ ہیں، ہم جو ہے وہ مسلسل انگیجمنٹس کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایروگینس تھی۔ پھر جو ملٹری ہارڈ ویئر خریدا اس کو ڈسپلے کیا، لوگوں کو بتایا کہ اب تو ہمارے پاس جو مرضی ہے ہم جس کو مرضی دبا دیں اور جو مرضی کر لیں۔ ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی انڈیا آؤٹ کمپینز تھی، مالدیو میں بھی، سری لنکا میں انڈیا آؤٹ کمپین الیکشن کا حصہ نہیں ہے۔ سو یہ جو ان کی ایروگینس ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اور اپنے آپ کو سمجھتے آپریٹ کر رہے ہیں جیسے یہ امریکہ کی طرح ہے یا بڑے ویسٹرن ملکوں کی طرح ہے کہ جو کسی افریقن نیشن میں حملہ کریں گے اور کہیں گے ہم نے وہاں پہ القاعدہ پہ حملہ کیا ہے تو آپ بیچ میں نہ آئیے گا۔ میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بیسیکلی شاید ویسٹرن آڈینس کو پلے کر رہے ہیں۔ ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ جس تیزی کے ساتھ ان کی ساری جو ڈپلومیسی کی بنیاد ہے وہ دنیا کے سامنے ختم ہو گئی ہے۔ گومن صاحب، آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ اب یہ اپنے پارلیمنٹری ڈیلیگیشن بھیجنے ہیں، 5-10 ملکوں میں بھیجنے لگے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یعنی کہ نریندر مودی کی 11 سال کی فارن پالیسی ختم ہو گئی۔ نریندر مودی کے اور اس کی گورنمنٹ کے جو 11 سال کے جو کانٹیکٹس تھے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے اپنے لوگوں کو، جو ملٹری بلڈ اپ کر دیا تھا وہ جسٹیفائی نہیں کیا، انٹرنیشنل لا کی مدد نہیں لے سکے، اور پاکستان نے آپ کو پتہ ہے ایک ہی حق ادا کیا ہے کہ UN چارٹر آرٹیکل 51 کے تحت جو رسپانس دیا ہے، جس کو پوری دنیا نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ کا حق ہے، اور ہم نے کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی میں ڈیٹرنس کو ریسٹور کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ یہ جو ایروگینس کے اندر تھے، یہ پورے کا پورا ان کا ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اپریٹس، جو ان کی فوج ہے ان کو اپنی کیپیبلٹیز کا پتہ ہے کہ ہم اتنے قابل نہیں ہیں، یہ ہمیں لڑوانے لگے ہیں، اور ان کے ایئر فورس کی چیف کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے۔ پھر جس طرح یہ اپنے CDS کو، چیف آف ڈیفنس اسٹاف کو ہائر کرتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ بندے کو یونیفارم پہنا کے تمام سروسز چیف کے اوپر بٹھا دیتے ہیں، تو فوج کو اپنی ولنریبلٹیز کا پتہ تھا۔ بالکل صحیح چیمہ صاحب، وہ کل جو ہماری بات بھی ہوئی کچھ ذرائع سے، تو انڈین ملٹری جو لیڈرشپ ہے دے آر بیہیونگ آفٹر دس مارکا ہے، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے اور پاکستان کس طرح رسپونڈ کر سکتا ہے۔ ناظرین، جو چیمہ صاحب بات کر رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر، انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا تھا کہ واضح طور پر انڈیا کے سامنے یہ بات رکھی ہوئی تھی کہ اگر حملہ ہوا کسی بھی طرح کا تو ہم رسپونڈ کریں گے۔ ہمارا سٹینڈرڈ تھا اگر وہ کچھ کرے گا تو اس کو جواب ملے گا۔ سب سے پہلے مجھے جو فون آتا ہے 8:15 بجے 10 مئی کی صبح، وہ سیکٹری روبیو کا آیا، امریکی جو سیکٹری آف اسٹیٹ، اس وقت قریباً ہمارا آپریشن فیز 1 قریباً مکمل ہونے کے قریب تھا، تو مجھے کہتے ہیں کہ انڈیا از ریڈی فار اسٹاپنگ دا وار۔ میں نے کہا اف انڈیا از ریڈی وی ول آلسو اسٹاپ۔
جی چودھری غلام حسین صاحب، ظاہر ہے ہم نے تو پہلے دن سے ایک واضح طور پر ایک بیان رکھا تھا ان کے سامنے، انہوں نے بتایا تھا کہ وی ول ریسپونڈ اینڈ اور ہم نے پھر رسپانس کر دیا اور ساری دنیا نے دیکھا اور الحمدللہ آج یوم شکر بھی منا رہے ہیں. نہیں، اب چیمہ صاحب سے یہ میں نے پوچھنا ہے کہ یہ اب یہ آفٹر تھاٹ ہے یا انہوں نے واقعی پاکستان کو کہا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو ہٹ ٹارگیٹس ان سائڈ پاکستان، مرید کے بہاولپور فلاں جگہ، تو آپ آگے سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہیں اور سلام اور سلوٹ کریں ہمیں کہ آپ کی اتنی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کے علاقوں کو ہٹ کرنا ہے تو ہم وہ آپ کی خواہش پر کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ڈیڈ دے اپروچ پاکستان بیفور ہینڈ تھرو فارمل چینل کمیونیکیشن؟ جی بالکل صحیح، گڈ کوشچن. یہ ایک انتہائی بیوقوفانہ احمقانہ سٹیٹمنٹ ہے ڈاکٹر جے شنکر سے، اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں اس ساری گیم کے اندر ڈاکٹر جے شنکر آؤٹ تھا. آپ اگر انڈین جو اجے بساریہ ایک انڈیا کے ہائی کمشنر یہاں پہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی بک اینگر مینجمنٹ میں لکھا ہے کہ جو پاکستان کے جو ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پرائم منسٹر آفس ڈیل کرتا ہے. سو ادھر جو ہائی کمشنر ہے اس کو تو کچھ پتا نہیں ہوتا، اور ایون کہ ڈاکٹر جے شنکر کو بھی آؤٹ کر دیا گیا تھا. تو یہ دوول کا تھا. ابھی تو ڈاکٹر جے شنکر اپنے ڈھیلے منہ کے ساتھ جسٹیفائی کرنے چاہ رہے ہیں، دنیا کو ہم نے بتا دیا. تو بھائی آپ کون ہوتے ہیں انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کرنے والے؟ آپ کو دنیا کی سوورینٹی کا نہیں پتا؟ آپ نے UN چارٹر پہ سائن نہیں کیے ہوئے. میرا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک احمقانہ، اتنے جیسے کہ گھومن صاحب کہہ رہے تھے پڑھی لکھی بندے ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف سائیڈ لائن تھے. یہ دوول کا مائنڈ سیٹ تھا جس کو پولیٹیکل سپورٹ نریندر مودی کی ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے جیت دوول ان کے NSA ہیں اور ایک ٹیکنوکریٹ ہیں. اب آپ امیجن کریں کہ 1.4 بلین لوگ جو ہیں وہ ایک ٹیکنوکریٹ کے ہاتھوں ہائی جیک ہو گئے. ڈاکٹر جے شنکر صرف اس کو اپنی اب نوکری تو نہیں چھوڑ کے جا سکتے نا ڈاکٹر جے شنکر، تو ان کو تو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ہاؤ ڈیئر دے کین ایون ڈیسائیڈ اینڈ ایگزیکٹلی بالکل صحیح ہے. یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے.